دوستو، چند دنوں سے پاکستان بھر میں پشاور سے لے کے کراچی تک طلباء نے احتجاج کا ایک سلسلہ گرم کر رکھا تھا۔ ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ان کے امتحان آن لائن لیے جائیں، یعنی انہیں ان کے اداروں میں بلا کر امتحان کی بجائے آن لائن امتحان کا موقع دیا جائے۔ اور ان کا جواز یہ تھا چونکہ ان کی پڑھائی آن لائن ہوئی ہے گزشتہ ایک سال کے دوران، لہٰذا انہیں اجازت دی جائے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے امتحان دیں۔ حتیٰ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نجی تعلیمی اداروں کو احتجاج کو روکنے سے منع کیا اور یہ کہہ کے کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے بھی اس سے اپنی جان یوں چھڑائی کہ یہ مسئلہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی ہائر ایجوکیشن اتھارٹیز کا ہے اور وہ خود فیصلہ کریں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم غور کریں تو چین، جاپان، کوریا اور جرمنی جیسے ممالک میں وہاں کی حکومتوں نے سخت ترین لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اور جزوی لاک ڈاؤن کے دوران بھی تعلیمی اداروں کی بندش پہ کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ جرمنی کی چانسلر انگیلا مرکل نے تو یہاں تک کہا کہ کووڈ ہو یا نہ ہو، ہم اس کی وجہ سے اپنے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں کر سکتے۔ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت نے آن لائن امتحانات کے مطالبے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ چند اپوزیشن جماعتوں نے جو احتجاجی طلباء تھے ان کو مزید شے دی اپنا احتجاج جاری رکھنے کے لیے۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ کتنے خود غرض ہیں یہ سیاستدان کہ محض اپنی دکان چمکانے کے لیے، محض موجودہ حکومت اور انتظامیہ کو متون کرنے کے لیے انہوں نے ان طلباء کا ساتھ دیا جو کہ امتحان ناجائز طریقے سے نقل کر کے پاس کرنا چاہتے تھے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں تعلیم کا شعبہ پہلے ہی سے انحطاط پذیر ہے، لیکن اس انحطاط میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس جرم میں شامل ہو گئی ہیں۔ کئی شہروں میں، کئی یونیورسٹیوں میں اب آن لائن امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی تمام حکومت نے، انتظامیہ نے ان طلباء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے نقل کے ذریعے امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زمانہ یاد آ گیا جب بہت سارے اسٹوڈنٹس یونینز کے سربراہان خنجر اور پستول لے کے کمرہ امتحان میں آ کے نقل مارا کرتے تھے۔ اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کھلے عام جو بھی ان کو کرنا ہوا بیٹھ کے کریں گے گھروں پہ، اور سال کے اختتام پہ ان کو ڈگری مل جائے گی۔ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں کی سینکڑوں یونیورسٹیوں میں سے ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں شامل نہیں ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کے تقریباً 3 درجن تھنک ٹینک ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک تھنک ٹینک، اور وہ بھی نجی، SDPI، دنیا کے 150 ٹاپ تھنک ٹینکوں میں شامل ہے۔ تو اس ملک میں مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہمیں آن لائن امتحان دینے کی اجازت دی جائے۔ انتہائی افسوسناک پہلو ہے ہمارے اس معاشرتی رویے کا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس قوم کے مستقبل کے لیے، جہاں پہلے ہی معیار تعلیم بہت خراب ہے، ان طلباء نے اور سیاسی رہنماؤں نے اس ملک کی کوئی خدمت کی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا کام ہوا ہے۔ سوچنے کا یہ بھی مقام ہے کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں کم از کم تعلیم کے شعبے پہ کوئی میثاق کر سکتی ہیں جس میں وہ اس امر پہ اتفاق کریں کہ اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور طلباء کو اور تعلیمی اداروں کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ کاش تمام سیاسی جماعتیں اس پہ عمل درآمد کر پاتی تاکہ اس قوم کے نوجوانوں کو مسلسل اندھیروں میں رکھنے کی بجائے ان کو روشنی کے ایک سفر پہ ڈالنے میں مددگار ثابت ہوتی۔